بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اس سے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور فضیلت کو بیان کیا گیا تھا. جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات میں قبلہ ابراہیمی کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ابتدا سے مسلمانوں کا قبلہ یہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، اور اس قبلے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹوں نے دونوں نے مل کر کی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بزرگی اور اس کی فضیلت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہود یہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی وہ اس کی فضیلت کے قائل نہ تھے. اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قبلہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اس باطل عقیدے کا رد اس میں فرمایا ہے. ان باطل خیالات کا، ان باطل نظریات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں رد فرما دیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں جو تم کہتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے اور انہوں نے اس کی تعمیر بھی کی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور امن مقرر کر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک امن کی جگہ اور بار بار لوٹنے کی جگہ ہم نے اس کو بنایا ہے. یہ جو بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ہیں آیت شریفہ میں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ایک بات. وَأَمْنًا، مثابہ کے معنی ہے بار بار لوٹنا. تو چنانچہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ جائیں. دوبارہ جاتے ہیں، پھر تمنا ہوتی ہے تیبارہ جائیں. غرض یہ کہ کسی مومن کا دل وہاں کی جو فضیلت ہے اور پرنور جو ماحول وہاں کا ہے اس سے بھرتا نہیں ہے، سیراب نہیں ہوتا. تو وہ بار بار آدمی وہاں لوٹ کر جاتا ہے، تمنا کرتا ہے لوٹنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو لوٹنے کی جگہ بنا دیا. اور یہ فضیلت وقتی نہیں کہ وقتی طور پر یہ فضیلت بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بیت اللہ کی قیامت تک کے لیے بیان فرما دی، اور قیامت تک وہاں لوگ آتے جاتے رہیں گے. تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو یعنی بیت اللہ کو ایک تو بار بار لوٹنے کی، ہر آدمی کی تمنا کرتا، چاہے وہ 50 مرتبہ بھی جا چکا ہو لیکن اس کی تمنا رہتی ہے کہ میں بار بار یہاں ہوں، پھر آؤں. پھر اس کی تمنا رہتی ہے، یعنی کبھی وہاں سے انسان کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی ہے. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے.
عرب لوگ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی کوئی حرم کے اندر قتال نہیں کر سکتا تھا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ یعنی جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا ان کے دل میں بھی اتنی عظمت تھی اس کی کہ وہ حدود حرم میں اگر کوئی قاتل حدود حرم میں پہنچ گیا تو اس کو وہاں قتل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے امن کی جگہ بنایا، اور آج بھی یہی حکم ہے، آج بھی یہی حکم ہے، قاتل اگر حرم میں پہنچ جائے گا تو وہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، حدود حرم سے باہر۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں، حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں کے کبوتر کو قتل مت کرو، وہاں کے جانور کو اس کے لیے قتل کرنا آج بھی جائز نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرما دیا۔ بہرحال تو یہ روئے زمین پر قدیم ترین مکان جس کی بڑی فضیلت، اس سے زیادہ فضیلت والا مکان کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن مقدس خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ قدیم ترین مکان جو اتنی فضیلتوں والا ہے، اس گھر کی سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی ہے وہ فرشتوں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو جو تعمیر کیا گیا وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قبلہ اول مسجد اقصیٰ، نہیں، قبلہ اول یہ ہے، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، لیکن پہلا قبلہ یہی ہے جس کو مسجد حرام، جس کو بیت العتیق کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی، چونکہ یہ منہدم ہو گیا تھا، بڑے ادوار اس پر گزرے ہیں۔ پھر طوفان نوح آیا تھا تو اس میں مسمار ہو گیا تھا، طوفان نوح میں نشان باقی تھا صرف۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو صاحبزادہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، گویا کہ باپ اور بیٹوں نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے کعبے کا کچھ حصہ آگ سے جل گیا تھا، یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اہل مکہ نے تعمیر کا ارادہ کیا تو قدیم طرز عمارت کو بدل دیا اور بجائے 2 دروازوں کے صرف ایک دروازہ باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا جو دور ہے، جو اس کی تعمیر ہوئی ہے، اگر آپ آج بھی غور سے دیکھیں گے، پردہ ہٹا ہوا ہو تو بالکل عین جو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، ایک دروازہ تو نظر آتا، بالکل اس کی بیک میں بھی ایک دروازہ تھا، 2 دروازے تھے۔ اگر آپ کپڑا ہٹا ہوا ہو تو آج بھی اس کا نشان ہے، نشان بنا ہوا ہے۔ تو 2 دروازے تھے پہلے، تو وہ دروازہ بند کر دیا گیا اور یہ ایک دروازہ صرف باقی رکھا گیا۔ اس کے بعد جسے ہم حتیم کہتے ہیں، جو حتیم کا علاقہ، یعنی آپ دیکھیں گے تقریباً اس کی 4 فٹ 5 فٹ دیوار ہے اور پھر اس کے اندر کا کچھ حصہ وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اثاثہ موجود نہیں تھا کہ اس کی تعمیر کراتے، تو وہ اسی طرح رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی تھی، اس کی تعمیر کے بعد پھر دور نبوی میں تعمیر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، یعنی آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ، کہ اگر آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں یہ جو حتیم کا حصہ ہے، یہ پورا حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرز پر، جس انداز سے بنایا تھا، اسی پر اس کی تعمیر کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ زندہ نہ رہ سکے۔ خلفائے راشدین کا دور بڑی مصروفیت کا رہا، اس میں بھی اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
جو اجلہ صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اسی طرز پر. کس طرز پر؟ جو آپ کی خواہش تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح تعمیر فرمائی تھی اسی طرح اس کی تعمیر. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کے حصے کو بھی کعبہ میں لے کر پورا کعبہ بنا دیا گیا تھا اس کو. پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف جب عبداللہ ابن زبیر پر فتح حاصل کی تو اس کو توڑوا دیا گیا، اور جو حتیم کا حصہ باہر تھا جس طرح جیسے موجود ہے اسی طرح پھر حجاج کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، کتاب کا نام تو اس وقت یاد نہیں، حجاج ابن یوسف کو جب یہ خبر اطلاع دی گئی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق کی تھی، یعنی اس نے توڑا کیوں؟ اس نے اس لیے توڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح تھا تو عبداللہ ابن زبیر میں گویا کہ اس میں زیادتی کی ہے، اس کو اسی طرح اس کو توڑ کر اسی طرح باقی رکھا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اسی انداز پر اس کو پورا مکمل کر دیا جائے، اور آپ زندہ نہ رہ سکے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اس کی تعمیر کی تھی. جب حجاج ابن یوسف سے یہ بات کہی گئی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق تھی، تو حجاج ابن یوسف نے کہا کاش یہ بات تم نے پہلے نہ بتائی تو میں نہ توڑتا. پھر علماء سے فتویٰ لیا کہ کیا آپ دوبارہ اس کو توڑ کر اس کی تعمیر اسی انداز پہ کر دی جائے، تو اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ نہ، یہ بیت اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا، کہ بیت اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا، اس لیے اس کو اسی طرز پر باقی رکھا گیا. اب رہی یہ بات، ہم لوگوں میں جو لوگ وہاں جاتے ہیں کہ ہم بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائیں، خواہش ہوتی ہے نا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ دروازہ تو وزارا کے لیے کھلتا ہے. جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ لی گویا. ایک مرتبہ کا واقعہ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیم میں لے گئے اور فرمایا کہ ہے نماز پڑھو، اور پھر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں نماز پڑھنا، بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنا. گویا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، کہ بیت اللہ جو اس کا جو خاص دروازہ ہے اس کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ تو عمرہ کے لیے کھلتی ہے اور ہر ایک کے لیے کھولا بھی نہیں جا سکتا ہے. لیکن یہ راہ ہموار ہو گئی کہ گویا کہ حتیم کے حصے میں جس نے نماز پڑھ لی، جو حتیم میں داخل ہو گیا وہ گویا کہ کعبۃ اللہ ہی میں داخل ہو کر اس نے نماز کو ادا کر دیا، اور حتیم میں موقع مل ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب تو چونکہ افراد کی زیادتی کہیے اس قدر ہو گئی کہ انہوں نے لائن لگا دیتے ہیں، کچھ وقت میں لائن لگا کر ہر ایک کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہوا، ورنہ لاک ڈاؤن سے پہلے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، خود ہی جا رہے ہیں، خود ہی نکل رہے ہیں، پولیس والے کھڑے رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ پہلے یہ نظام تھا، اب یہ نظام نہیں رہا. یہ نظام وہاں باقاعدہ لائن لگتی ہے، لائن لگ کے نمبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اس میں بہرحال وقت بہت لگتا ہے. لیکن جو لاک ڈاؤن سے پہلے لوگ گئے تو وہ تو بالکل وہاں کوئی 4 رکعت پڑھ رہا، کوئی 10 رکعت پڑھ کر آ رہا، کوئی مطلب ایک عجیب ماحول رہتا تھا. انتظاماً ایسا کیا گیا ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھوائی. گویا کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا بیت اللہ ہی کے اندر نماز پڑھنا. بہرحال اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو افضلیت ہے وہ سب کو معلوم ہے. اہل ایمان پر اس کی افضلیت جو ہے وہ آیا ہے. تو 2 باتیں آیت شریفہ، مثابۃ للناس، آدمی لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے یا رجوع کرنے کی جگہ، اس لیے کہ وہاں بار بار جایا جاتا ہے. یعنی جی چاہتا اگر آدمی کو ایک مرتبہ بھی موقع مل گیا لیکن اس کے دل میں خواہش رہتی ہے اللہ مجھے دوبارہ ضرور پہنچا دے.
رہتی نہیں رہتی. اور جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو دوبارہ جاتے ہیں تیبارہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ خواہش رہتی ہے بار بار آئے، تو وہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ خاص فضیلت بیت اللہ کو بخشی ہے. وہ ہمیشہ مرجع خلائق رہے گا، ہمیشہ لوٹنے کی جگہ رہے گا. وہاں بار بار لوگ آئیں گے، آرزوئیں کریں گے. چنانچہ وہ مومنین جن کے پاس اثاثہ اتنا نہیں ہے یا ان پر فرض نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں نیت ضرور رہتی ہے، تمنا ان کی ضرور رہتی ہے. کون مومن ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ میں بیت اللہ پہنچ جاؤں؟ لیکن جب تمنا ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. میرے پاس ایک شخص آتا ہے، حالانکہ نوجوان سا ہی ہے، وہ دماغ سے تھوڑا سا معذور سا ہے، لیکن ہے ٹھیک ٹھاک. وہ بیچارہ، اس کے پاس نہ کوئی اثاثہ، نہ کوئی جمع پونجی، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اس سال ابھی رمضان سے پہلے عمرے کے لیے اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. تو جب دل میں تڑپ ہوتی ہے، ارے بھائی دل میں تمہارے تڑپ ہوئی، اللہ کسی صاحب حیثیت کے دل میں ڈال دے گا کہ میرے فلاں بندے کو عمرہ کرا دے، فلاں بندے کو عمرے میں بھیج دے، تو دلوں کا حال تو جاننے والا وہی ہے. ہاں، اللہ تو سب کو جانتا، کس کو ضرورت ہے، چاہے آپ اس کو نہ بھی جانتے ہو، لیکن آپ اس تک پہنچ جائیں گے، اللہ پہنچا دے گا. نہ جان نہ پہچان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں تڑپ ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچا ہی دیں گے. دوسری صفت بیت اللہ کے بیان کی امنا. پہلی صفت کیا تھی؟ مثابۃ للناس، اور دوسری ہے امنا، امن کی جگہ. تو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے، اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے، جس کو کہتے ہیں حدود حرم، تو جو حدود حرم کا علاقہ ہے، جو اس میں پہنچ جائے گا وہ مامون ہو جائے گا. وہ خوریزی جائز نہیں، قتل ممنوع. زمانے، میں نے ابھی بتایا، زمانے جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارض حرم کو جائز قرار دیا گیا تھا. وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے، یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارض حرم میں قتال کو آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے جائز قرار دے دیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. اس کے بعد قیامت تک کے لیے اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ قتل و قتال کرے، اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں خود بیان فرما دیا تھا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں بدامنی نہیں، یہاں خوریزی نہیں، یہاں کسی انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ اعلان آپ نے اسی وقت کر دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس درجہ فضیلت عنایت فرمائی کہ اس کو امن کی جگہ قرار دے دیا گیا. آگے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. یہ مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی. اب دیکھو، اندازہ لگائیے، آج آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے کیا تھا، آپ اپنے ہاں بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی تار ٹوٹ گیا سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا تھا، یا بغیر سیڑھی کے وہ کمرے کو پکڑ کے چڑھتا تھا اوپر، ہے نا. اور اب کیا ہو گیا، وہ مشینیں آ گئی ایسی، اس میں بیٹھو، وہ مشین کا بٹن دباؤ، اوپر چڑھتا چلے جائے گا خود اسی کے ہاتھ میں، ہے نہیں ہے، خود بخود، کسی کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک نظام اب آ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ آٹومیٹک سسٹم پہلے سے فٹ کر رکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بھئی پتھر لگایا، اوپر لگایا، اب وہ اتنا بڑا پتھر تو تھا نہیں، تو اتنی اوپر تھوڑی جا سکتا. تو جو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر آٹومیٹک اوپر اٹھتا تھا. اوپر یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو گویا کہ اب جو ہے، اب آپ حرم میں دیکھ لیجئے، ایک سے ایک نئی مشینیں ہے نا.
بیت اللہ کو اوپر جانے کے لیے پردہ چڑھانے کی وہ مشینیں اوپر گئی اور اپنی صفائی وفائی کری اور باندھا، اور وہ بٹن دبایا اور نیچے آ گئی. لیکن وہاں تو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر جو بلند ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت عطا فرمائی. بہرحال تو دیواریں بلند ہو جاتی تھی، پتھر بھی بلند ہو جاتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور جسے کہتے ہیں نا گارا بنا کر دیتے تھے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مزدور ہوتا ہے، جو گارا تیار کرتا ہے، وہ کام انجام دے رہے ہیں. گویا کہ دونوں باپ اور بیٹے مل کر تعمیر کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے بیت اللہ کی تعمیر کا عمل کتنا بڑا عمل ہے. دنیا میں ایسا کام، اتنا بڑا کام کوئی اور اس وقت انجام نہیں دے رہا. آج اگر کسی کی ذرا سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے نا، وہ 50 جگہ گاتے ہیں میری ملاقات ہوئی، میری فلاں سے ملاقات ہوئی ہے نا. اب تو فوٹو بھی کھنچوا لیتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کتنا بڑا کام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار، یہ کام آپ نے ہم سے لیا ہے نا، تو اس کو قبول فرما لیجیے گا. یعنی کیسی عاجزی، کیسی انکساری، کیسی تواضع ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اے اللہ تیری رضا کے لیے، لہذا تو اسے قبول کر فرما. معلوم ہوا یہ سبق ہمیں ملا کہ آپ دین کا کتنا بھی بڑا کام کرو، دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، عاجزی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ کام اللہ نے آپ سے لیا، ورنہ کسی اور سے بھی لے سکتا تھا. تو کرم تو اللہ کا ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال انسان کا نہیں ہے، کمال اس رب کا ہے کہ وہ کس سے کام لے رہا ہے. تو اس لیے انسان کبھی گھمنڈ نہ کرے، میں نے مسجد بنا دی، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں. تم نے نہیں کیا، اللہ نے تم سے کام لے لیا. اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اے اللہ بس تو اس کو قبول فرما لیجیے، ورنہ ہم تو اس لائق تھے نہیں. تو اس لیے ربنا تقبل منا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا ہے، اس میں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ کے قدمین مبارک کے نشانات بطور معجزہ اس میں آ گئے. کوئی کہہ سکتا ہے نا، سوال ہو سکتا ہے کہ پتھر تو ایک ایسی سخت چیز ہوتی ہے، اس پر نشان قدم کے کیسے آ سکتے ہیں؟ بھئی آپ یہاں پتھر پر کھڑے ہو جاؤ تھوڑی نشان آ جائے گا. یہ بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نشان ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، جو لوگوں کے کثرت سے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس وقت بخوبی معلوم نہیں ہوتے تھے. چنانچہ یہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبے سے متصل رکھا ہوا تھا. یہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا تھا، اور جب وہ سیلاب آیا تو اس سے یہ پتھر بہہ گیا تھا. وہ پتھر وہاں سے بہہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ منگا کر کعبۃ اللہ کے پاس اس کو نصب کر دیا، گاڑ دیا، تاکہ یہ کوئی سیلاب بھی آئے کچھ آئے تو بہے نہ. تو اس کو نصب کر دیا اور اس کے آس پاس پتھر کی دیواریں بنا دی تھی، جالی دار. چنانچہ وہ دور گزرا. اب پھر سعودی حکومت کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں اس جالی کو ہٹا کر، جو پتھر کی دیواریں بنی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر موٹے موٹے شیشے اس میں لگا دیے گئے اور جالیاں لگا دی گئی ہیں اور اس کو شیشے میں پیک کر دیا گیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم تو وہ شیشوں میں وہ قدمین مبارکین ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اس کو محفوظ کر دیا گیا. تو لہذا اس کے پیچھے یہ جو ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے کیا کر دیا؟ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. لہذا چاہے وہ عمرے پر جانے والا ہو
یا حج پہ جانے والا ہو، جو بھی آدمی طواف کرے گا اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ چنانچہ بالکل صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ گویا کہ یہ حکم امت محمدیہ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی یہی نماز پڑھنی ہے اب، لہذا طواف کرنے کے بعد آدمی جب طواف سے فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے۔ ہاں اگر ازدحام ہے، جیسے آج کل بہت ہے، ازدحام ہے، بھیڑ ہے، کثرت ہے لوگوں کی اور کھچا کھچ وہ بھرا ہوا ہے، وہاں اگر جگہ نہ ملے پیچھے کی طرف آ جاؤ، وہاں بھی نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نماز آپ پورے حرم میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر موقع مل جائے بہتر یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے واحدنا، اور ہم نے بنائے کعبے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، کیا کہ میرے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو خوب پاک صاف رکھو۔ کیا فرمایا؟ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ ان طہر بیتی للطائفین، پاکیزہ رکھو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، جو اس میں اعتکاف کرنے والے ہیں ان اعتکاف کرنے والوں کے لیے کوئی گندگی نہ ہو، ظاہری گندگی بھی نہ ہو، باطنی گندگی بھی نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ باطنی گندگی سے کیا مراد ہے؟ باطنی گندگی سے کیا مراد ہے؟ باطنی گندگی سے مراد ہے کفر اور شرک کی گندگی، کہ کوئی کافر اور مشرک یہاں نہ آ پائے، یہاں اگر آئے تو باطن کی گندگی کو صاف کر کے آئے، لہذا مشرک کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی اس کو عبادت کے لیے بیرونی طور پر بھی پاک صاف رکھا جائے اور داخلی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھا جائے۔ انما المشرکون نجس، قرآن میں خود بیان فرمایا اللہ نے، قرآن خود کہہ رہا ہے مشرک نجس، نجس سے کیا مراد ہے؟ باطنی نجاست، وہ جو کفر کی نجاست ہے وہ کفری یا نجاست سے پاک ہو کر، لہذا حدود متعین ہے، اس حدود کے باہر کافر کو جانے کی اجازت قیامت تک نہیں ہے۔ کوئی اب بلا لے لیکن یہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے، وہاں کسی کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو تاریخ معلوم ہو، نہرو غالباً ایک دفعہ گئے تھے جدے تک، جدے گئے وہ، اور جانے کے بعد وہاں بیت اللہ مکۃ المکرمہ خاص اس مقام پر جانے کی اس نے خواہش ظاہر کی، تو اس وقت حکمراں نے کہا کہ نہیں، وہاں جانے کے لیے ایک شرط ہے۔ نے کہا کیا؟ ایمان لانا، بغیر اس کے نہیں جا سکتے۔ انما المشرکون نجس، لہذا وہی جائے گا جو مومن ہوگا، جو مومن ہوگا تو ظاہری گندگی سے بھی پاکیزگی۔ چنانچہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی صفائی کا اہتمام، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو انتظام اس وقت ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیجئے جو اعلیٰ انتظام ہے صفائی کا، کہیں ملے گا آپ کو؟ آپ ایک پروگرام کر لیں جس میں 2-4 ہزار آدمی آ جائے، گھبرا جاتا ہے آدمی، ہے نا؟ آدمی گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا؟ اور گندگی کتنی ہو جاتی ہے، بوتلیں کتنی نظر آتی ہیں، پانی کی بوتلیں، یہ وہ سب لوگ کھاتے پیتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھو آپ کو کوئی گندگی نہیں آئے نظر آئے، کروڑوں آدمی وہاں آ جا رہا ہے، کروڑ آدمی کی آمد و رفت ہو رہی ہے، لیکن آپ کو بیت الخلاء ایسی صاف ملے گی کہ آپ اپنے گھر میں بھی صاف نہیں کرتے ہوں گے، ایسا اعلیٰ انتظام۔ وہاں پانی، بھئی ہمارے ہاں تو یہ ٹنکی چلا دی، موٹر چلا دیا، نل بھی ہے مارا، پانی نکل آیا، یعنی وہاں زمین سے پانی نہیں نکل رہا، وہاں آپ نے کوئی ہینڈ پمپ لگا ہوا نہیں دیکھا
بڑی گہرائی میں، لیکن پانی کی ایسی فراوانی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ ایسے انتظامات اعلیٰ درجے کے، اور اعلیٰ درجے کی مشینری۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ بیت اللہ جو مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ، اگر وہاں کوئی غلاظت، کسی کا پیشاب نکل بھی گیا، پخانہ بچے کوئی حیوان نکل گیا، فوراً منٹوں سیکنڈوں میں آئیں گے لوگ، گھیریں گے اور مشینوں سے اور پانی سے اور سرف سے ایسا لا کر اس کو صاف ستھرا کر دیتے منٹوں سیکنڈوں میں۔ حالانکہ اتنی بھیڑ میں ہمیں طواف کرتے ہوئے آپ اور ہم کو گھستے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، اپنے آپ کو بچانا پڑتا، لیکن وہ لوگ اتنی اسپیڈ سے آتے ہیں کہ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے تو کیا فرمایا کہ عاکفین کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، کیا فرمایا؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو اعتکاف کرنے والے ان کے لیے بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے، جو طواف کرنے والے صاف ستھری رہنی چاہیے جگہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں میرے خیال سے بیک وقت میں اوپر نیچے ہزارہ آدمی طواف کرتا ہے، کئی ہزار آدمی طواف کر رہا، لیکن گندگی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ ذرا سی بھی آئی فوراً صفائی کرنے والے، یعنی ایسے کیمرے انہوں نے فٹ کر رکھے ہیں ایسے اعلیٰ درجے کے کہ اگر سوئی بھی گرتی ہے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہے۔ اور اب تو بڑا اور اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے، حرم میں جگہ جگہ مشینیں فٹ کی ہیں۔ اس مشین میں جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے کچھ ہے تو اس کا جو ہے ڈاٹا اس میں فٹ کر دو، اگر اور جب ڈاٹا فٹ کریں گے تو اس میں سے ایک چپ ہوگی، وہ جو آپ بلّہ بچے کو جو پہنائیں گے تو وہ سارا ڈاٹا اس کے اندر فٹ کر دو۔ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں فٹ کرنے والے، اگر آپ کا بچہ گم ہو گیا اور وہ بلّہ پڑا ہوا ہے جو کارڈ ملتا ہے گم ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، پولیس والے کے پاس جائیں گے تو وہ دیکھے گا، اس میں دیکھے گا، وہ اس کو روم پر چھوڑ کے آئے گا۔ اتنے اعلیٰ درجے کی ٹیکنیک کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وہاں پر چونکہ اصل میں کیا ہے، یہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو معلومات تو لے کر نہیں جاتے ہیں، وہ یعنی اپنی حد تک بہت سہولیات کرتے ہیں، بہت آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے چونکہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جو ویل چیئر پر لوگ طواف کرنا ہے یہ صحیح کرنی ہے تو گورنمنٹ نے فری لگائے ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں جن کو گھڑیاں دی گئی ہیں، ویل چیئر دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ لوگ ایک فلور ہے ایک خاص جگہ وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ وہ آپ کو فری کرائیں گے، کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ ویسے جو اور لوگ رہتے ہیں کوئی 150 ریال لے لیتا ہے، کوئی 100 ریال لے لیتا ہے، طواف کرنے کو کوئی 50 ریال لے لیتا ہے، اوپر سے اگر آپ کر رہے ہیں تو 100 ریال لیتے ہیں، صحیح کرنے کے 150 ریال تک 200 ریال تک لے لیتے ہیں، لیکن ایک خاص جگہ ہے وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں فری گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ہے یہ۔ تو بہرحال وہ سہولیات پر سہولیات پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اس کو پاکیزہ رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے۔ الحمدللہ اس وقت تو بہت تھوڑے لوگ آتے تھے، اس وقت اتنے لوگوں کی آمد و رفت کہاں تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا، بڑی مشکلات کا سفر تھا، اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت لوازمات ہیں وہ اس وقت کہاں تھے۔ تو بہرحال آج صفائی کا اعلیٰ انتظام آپ کو وہاں ملے گا، یعنی آپ وضو خانے پر جائیں کسی بھی جگہ، آپ بیت الخلاء میں جائیں کسی بھی جگہ، کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی آپ کو، اتنا اعلیٰ انتظام کر رکھا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس گھر کو مقدس اور متبرک بنا دیا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا گھر ہے، تو اس لیے جو بزرگی اس گھر کو حاصل ہے وہ کسی گھر کو نہیں ہے، جو بزرگی اور جو فضیلت اس گھر کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ہم اسی گھر کا طواف کرتے ہیں جس گھر کا طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو یہود کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں رہا، وہ غلط کہتے ہیں، اللہ نے تردید فرما دی کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی تعمیر فرمائی ہے، تو ان کا قبلہ رہا، انہوں نے بھی اسی کا طواف کیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں سوائے عبادت اور بندگی اور خدا پرستی کے
دنیاوی مشاغل وہاں ناجائز ہے، صرف عبادت کی جائے گی۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی مشرک کافر شرک اور کفر کی نجاست باطنی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، یہ گویا کہ اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال تو یہاں آج کے آیات میں خانہ کعبے کی بزرگی اور فضیلت کا ذکر ہوا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر بإذن خداوندی مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی، ان دعاؤں کا تذکرہ آگے ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی زیارت سے ہمیں بار بار مشرف فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم جو بھی ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ان تمام کو معاف فرما دیجئے، اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی عافیت سے مالا مال فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اے اللہ وہاں کی حفاظت فرما، اور کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو باقی ہے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمن کو زیر فرما، دشمن کو ناکام فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کی بے چینی کو دور فرما، شریوں کے شر سے بددینوں کی بددینی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازش